के प्रोग्राम का दूसरा खिताब मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत शेख सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब है। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब की शख्सियत आप वाक़िफ़ हैं और आप मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, क्योंकि आप कई मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी खिताबात से आप मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। मोहतरम मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, बल्कि मदीना यूनिवर्सिटी में आला पोजीशन के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से MA भी किया है और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आज माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे इस प्रोग्राम में रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़िताब का आगाज़ फरमाएँ। उनके ख़िताब का मौजू है फ़िक्र आखरत। तो फ़िक्र आखरत के मौजू पर इंशाअल्लाह अभी ख़िताब शुरू करते हैं। मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी फ़ल्यतफ़द्दल मशकूरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून।
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ علماء کرام، مبلغین اعظام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ میں زندگی میں ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہوا، اور آپ جیسے مخلص، نیک اور صالح بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں کی ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور ابھی آپ مجھ سے قبل فاضل نوجوان حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی سے بہت بصیرت آمیز، ایمان افروز خطاب سماعت فرما چکے، جیسے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ تعالی نے دعا کی ہے، میں اس دعا کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان کے ان ارشادات پر جو اصل میں اللہ اور رسول کے ارشادات ہیں، ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کے حوالے سے آپ عنوان جان چکے اور سن چکے، وہ ہے فکر آخرت۔ یقیناً اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ نے ان آیات بینات کی تلاوت سے ہی لگا لیا ہے، جن کو میں نے خطبے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے پہلے صفحے پر جو خلاصہ قرآن پاک کے عقائد اور افکار کا پیش کیا ہے، اس میں فکر آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونے والے، ہدایت یافتہ لوگ، صحیح راستے پہ چلنے والے، اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فکر آخرت کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ایک مخصوص انداز میں مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے متنوع اسلوب ہیں، مختلف اسالیب ہیں، ان کے ساتھ انہیں بیان فرمایا۔ امام قرطبی اور امام غزالی اور امام ابن حجر رحمہم اللہ تعالی نے ان تمام مقامات قرآنیہ کا تتبع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 50 مختلف اسالیب کے ساتھ فکر آخرت کو بیان فرمایا۔ قیامت کے اللہ نے 50 نام رکھے ہیں، آخرت کے اللہ نے 50 اسماء رکھے ہیں تقریباً، اور یہ دلالت کرتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عنوان کی اہمیت پر
وہ جیسے فرماتے ہیں کہ دیکھو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ تلوار کی اہمیت کے پیش نظر عربی زبان میں تلوار کے 500 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ 50 سے گھبرا نہ جائیں، میں نے 50 پہ بات نہیں کرنی، میں نے ایک پہ ہی بات کرنی ہے، تو آپ 50 کا لفظ سن کر گھبرا نہ جائیں کہ آج 50 کی بات کر کے جائے گا، وہ ادھار کر کے جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ توجہ فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ تلوار کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، عرب کے نزدیک کہ عرب زبان میں اس کے 500 نام ہیں، اور اللہ نے آخرت کے 50 نام خود قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ اور اس صفحے سے پہلے جو صفحہ اللہ نے قرآن پاک کا بیان کیا اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نام رکھا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں اس کا تذکرہ کیا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کے مختلف اسالیب ہیں آخرت کے اس عقیدوں کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے دل دماغ میں اس کی اہمیت راسخ ہو جائے اور ہم اپنے دل دماغ کو اس کے تابع کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اس کو استوار کر لیں، اور یہی اس کی حکمت ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت اور قیامت، یوم الدین کے حوالے سے، یہ زندگی اور موت کے نظام کے حوالے سے حکمت اور فلسفہ خود قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو اسناد کے ساتھ احادیث سنا دی ہیں، اب انشاءاللہ قرآن سنانے کی باری میری آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تضلوا بعدہما، یا ایک روایت ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ کتاب اللہ اب میں سناؤں گا، اللہ مجھے سنانے، آپ کو سننے، ہم سب کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا میرا ٹائم کتنا ہے، تو مجھے بتایا کہ تھے بغیر ساعتی میرا ٹائم ہے آج انشاءاللہ الرحمن۔ تو کویت والوں کافی مہینوں کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوئی، تو انشاءاللہ ادھار بھی کافی چڑھ چکے ہیں، تو میرا خیال آج سارے اتار دیتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ مولانا ثناء اللہ صاحب تو گھبرا جائیں، وہ پہلی بار پھنسے ہیں، جیسے وہ ہم سے کہہ رہے تھے نا کہ آپ میرے لیے نئے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ تو میرے لیے تو آپ پرانے ہیں، میں آپ کے لیے پرانا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب تقریر شروع ہوگی، اب چلتی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ سنیں گے آپ؟ دم خم ہے، حوصلہ جذبہ ہے،
ذوق شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈال دے۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے آخرت اور قیامت ادھر دنیا بنائی ہے تو اس میں ایک فلسفہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آ کر یہ انسان کیا کرتا ہے، کیسے زندگی بسر کرتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر یہاں پہ رہتا ہے کہ جیسے مومن جنت میں رہے گا، ما یشاؤون، جیسے انسان کی وہاں مرضی ہو کرے گا۔ لیکن جب ایک انسان جیل میں ہوتا ہے وہاں اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جیل کے حکام کی مرضی چلتی، جہاں بٹھاتے ہیں بیٹھنا پڑتا ہے، جہاں سلاتے ہیں سونا پڑتا ہے، جو کھلاتے ہیں کھانا پڑتا ہے، جب اندر کر دیتے ہیں اندر جانا پڑتا ہے، جب باہر لا کے چھوڑ دیتے ہیں آنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی مرضی پہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی میں ایک مومن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلتا۔ اپنی مرضی پہ چلنے والے ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علی وکیلا، وہ اللہ کے غلام نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، یہ تو درم و دینار کے غلام ہیں، درم و دینار کے بندے ہیں۔ یہ عبداللہ نہیں ہیں، یہ عبد الرحمن نہیں ہیں، یہ عبد الرحیم نہیں، یہ عبد الجبار نہیں ہیں، یہ تو عبد الدینار ہیں، عبد الخمیسہ، جبہ و دستار کے غلام، جبہ و دستار کے بندے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات، اللہ کے اصول، اللہ کے ضوابط، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، ان کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ قدم قدم پر وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی غلامی کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان دنیا میں آئے ہیں اللہ کی غلامی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے حکامات پہ چلنے کے لیے۔ تو یہ ہے آخرت کا فلسفہ اور مقصد، اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج دنیا نے دیکھے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جرم کر بیٹھے، اللہ اللہ کسی نے پکڑا نہیں ہے، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت نبوی میں خود چلے آئے، رات سوتے ہیں نیند نہیں آتی، کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ بالآخر دل کو راحت تب ملی جب خود اپنے آپ کو عدالت نبوی میں پیش کر لیا اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت الحد فاقیم علیہ، اللہ کے رسول میں اللہ کی حد کو توڑ بیٹھا، مجھے پتھر ماریں، مجھے سنسار کر دیں، مجھے پاک اور صاف کر دیں۔ اللہ اللہ مختلف روایات ہیں، آقا نے فرمایا تم نے ایسا کیا واپس چلے جاؤ، ایسا ہوا ہوگا چلے جاؤ۔ وہ ہر بات کی وضاحت کرتا چلا گیا، بالآخر بالکل بات واضح ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگوا دی، غامدی آ گئی، اس نے بھی اسی طرح کیا۔ 2 سال کا وقفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، وہ بھی پورا کیا۔ اس سے پہلے اس بچے کو جنم دیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لائی، اللہ کے رسول اب تو یہ میرے دودھ پینے کا بھی محتاج نہیں رہا۔ آقا نے جب اس کو سنسار کروایا، رجم کروایا اور جنازہ اس کا تیار ہوا، آقا خود جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو کسی نے کہا تصلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد زنت، اللہ کے رسول یہ بدکار عورت، شادی شدہ ہو کے زانیہ عورت، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا انہا تابت توبتن والذی نفسی بیدہ انہا تابت توبتن لو قسمت علی اہل المدینہ لکفتہم،
اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی ایک توبہ کو مدینہ منورہ کے سارے خطا کاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اس ایک توبہ کی برکت سے سارے جنت میں چلے جائیں۔ یہ فکر آخرت تھی، ایمان بالغیب تھا، وبالآخرۃ هم یوقنون کی تصویر تھی کہ جس نے اس خاتون کو تصویر بنایا اور اس کو لا کر عدالت نبوی میں کھڑا کیا، پتھر کھانے پہ مجبور کیا۔ یہ ہے فکر آخرت کی برکت سے معاشرہ تشکیل پانے والا۔ ایسے معاشرے، ایسی سوسائٹیاں چشم فلک نے دیکھیں، دنیا نے دیکھیں کہ جہاں کوئی پکڑتا نہیں ہے، اور پکڑنے سے بھی پہلے بعض اوقات ایسا ہوا ان کو برائی کی دعوت دی گئی۔ اللہ اکبر، وہ غنوی صحابی کا کتنا مشہور واقعہ ہے، مکہ معظمہ میں رات کے ٹائم دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہیں، ان کا سایہ ہلکی سی روشنی میں چاند کی چاندنی میں زمین پہ پڑ رہا تھا۔ دور جاہلیت کی آشنا عورت نے سائے سے پہچانا اتنی ذہین عورت ہے، اور خوشی سے برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اور اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ بی بی وہ راتیں ڈل چکی، وہ دور گزر چکا جب ہم ایسا کر سکتے تھے، اب تو میں نے اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں پناہ لے لی ہے، میں اللہ کی توحید اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے دین کے نور میں آ چکا ہوں۔ اس نے کہا، دھمکی دی، بلیک میل کرنا چاہا، میری بات نہیں مانو گے میں شور مچا دوں گی، مکے کے لوگ تو پہلے تمہارے در پہ ہیں اور پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ فرمانے لگے، میں جان دے سکتا ہوں، اللہ کی حد کو نہیں توڑ سکتا۔ آسمان سے آواز اسی لیے آنے لگی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اللہ فرماتے ہیں، بن دیکھے، ابھی قیامت دیکھی نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ڈر رہے ہیں، قیامت سے بھی ڈر رہے ہیں، آخرت سے بھی ڈر رہے ہیں، اور اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں۔ فرمایا لہم مغفرہ، یہ فکر آخرت کی برکت سے ہم ان کے سارے گناہ اور غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، واجر کبیر، بڑا اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے ثمرات، یہ فکر آخرت کی برکات، ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصص بیان کرتا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے، میری اور آپ کی تربیت کرنے اور میری آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ تمہیں دین اور ایمان پر اور زیادہ مضبوط کر دیں، تمہیں حق بات سمجھا دیں۔ سورہ یوسف، اللہ اپنے پاک باز پیغمبر جناب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ ہم وہاں سے سبق حاصل کریں، ہم فکر آخرت، قیامت کے دن کا تصور، اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ
وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک باز پیغمبر کو اپنے دور کی خاتون اول نے برائی کی دعوت دی پورا ماحول مہیا کرنے کے بعد، مگر فکر آخرت نے اس کو کیا بات کہنے پہ مجبور کیا؟ قال انی، کہا میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں آپ کی اس دعوت پہ لبیک نہیں کہہ سکتا۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری اس دعوت کو قبول کرنے سے۔ تو یہ ہے ثمرات اور برکات۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آخرت کی فکر اپنے دل دماغ میں بٹھانے اور راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ معاملہ تھا اصل میں کہ جس نے مشرکین مکہ کو فکر آخرت کے انکار پہ مجبور کر دیا، کہ ان کا تو یہ ذہن تھا یہ جگ، آپ پنجابی سمجھتے ہیں، شاید مولانا ثناء اللہ صاحب پنجابی نہ سمجھیں، میں ترجمہ کر کے ان کو سنا دوں گا۔ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے، کیوں پاکستانیوں پنجابیوں، اے جگ، وہ انہاں کو تو میرا ساتھ دو نہیں یار، کتھوں میں چل کے، اللہ اکبر، سائی والا ملتان، ملتانوں دبئی، دبئیوں دمام، دمام تو پھر بائی روڈ خفجی تے خفجیوں کویت، کنی تہاڈی محبت میں کھچ کے لے آئی، اللہ اکبر۔ تو انہاں کو تو بولو نا، میں پتہ لگے، پتہ میں پاکستان کا عادی ہوں، اور پاکستان میں تو ہم ایسے تقریر نہیں کرتے، یہ تو آ کے ہم بالکل اپنا سارا انداز بلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا اساس ادھر بیٹھ گئے، مولانا عبداللہ صاحب ادھر بیٹھ گئے، اور مجھے درمیان میں بٹھا لیا ایسے جیسے قابو کر کے کسی شے کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہم تو کھلے ڈولے ماحول میں تقریریں کرنے والے، اور پہلے مولانا ثناء اللہ صاحب کھڑا کر دیا، انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں تو اسناد سے روایات پڑھ کے سناؤں گا۔ تو ہم تو ڈر گئے جناب، ایسے ہی سہم کے اب بات پتہ نہیں کیسے چلے گی اور کہاں پہ جا کے روکے گی۔ انشاءاللہ اسناد آپ نے ان سے سن لی ہیں، متن انشاءاللہ میں سنا دوں گا اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ، اور بعد میں یہ اسناد مولانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے سن لینی ہے۔ اسناد یاد رکھنا جی ان سارے متون کی، تو میں متون پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ، ٹائم تھوڑا ہے تو بہرکیف توجہ ہے آپ کی، ہمت ہے نا انشاءاللہ، تو پھر جواب بھی تو دینا آپ کو، اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، توجہ بھی آپ کی ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اے جگ مٹھا، ہاں انج بولو، میں نے سواد آیا جی، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے، یہ منافق کہتے تھے، یہ بلکہ مشرک کہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر تردید کی ہے بڑے عجیب انداز سے۔ ایک انداز اللہ کا ذرا سنو، کیا اللہ کے اسلوب ہیں، کیا اللہ کے انداز، اور یہ اس کی مہربانی اصل میں، وہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ پیار کرتا ہے کہ کبھی اس اسلوب سے سمجھاتا ہے کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، پھر دوسرے اسلوب سے کہ شاید یہ اسلوب کسی اور کو سمجھ آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس کے مصداق اللہ تعالیٰ یہاں قسم اٹھا کے فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، مجھے قیامت کے دن کی قسم، ہائے میرے اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے، مہربانی ہے اپنے بندوں سے کہ وہ قسم اٹھا کر یہ واضح کر رہا ہے کہ میں اللہ اللہ ہو کر
آخر جس دن کی قسم اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ ہاں، یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ لیفجر امامہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں، فسق و فجور، شرک و کفر، اللہ کی معصیت، بغاوت، نافرمانی کی، یہ اسی پہ چلنا چاہتے ہیں، باز نہیں آنا چاہتے، رکنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا نہیں چاہتے، یہ شیطان کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے لیفجر امامہ، جو پیچھے ہو چکا یہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور آگے بھی اسی چیز پہ یہ پابند رہنا چاہتے ہیں، گامزن رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، میری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ میرا دل کرتا کہ آج انشاءاللہ کم از کم 4-5 پارے آپ کو ضرور پڑھ کے میں نے سنا دینے انشاءاللہ۔ یہ میری نیت ہے، اور نیت کا اللہ پورا اجر عطا کر دیتا ہے۔ میری اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ مجھے 5 پارے پڑھنے، اور آپ کی نیت کی برکت سے آپ کو 5 پاروں کی تلاوت سننے کی اللہ نے پوری نیکیاں عطا فرما دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سورہ یاسین کی آخری آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے قیامت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات کا کیا پیارا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان بڑا فلسفی اور منطقی بن کر فَإِذَا وَخَصِيمٌ مُبِينٌ، بہت گفتگو کا ماہر بن کر گفتگو کر رہا ہے، بڑی بحث کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہی رمیم، جب میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ان کو دوبارہ زندہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے پہلی دلیل یہ پیش کی دوبارہ زندہ کرنے کی، فرمایا کہہ دیجئے اب تو یہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں پہلے دنیا میں تھیں، ان کی شکل، ان کا ڈھانچہ، سراپا، وزن، قد کاٹھ لوگوں نے دیکھا تھا، مر گیا تھا تو لوگ جانتے تھے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ وہ فوت ہوا ہے، اس کا قد اتنا تھا، وزن اتنا تھا، شکل ایسی تھی، ناک ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، علم اتنا پڑا تھا، ڈگری فلاں فلاں رکھتا تھا، کاروبار ایسا کرتا تھا، اخلاق ایسا تھا،
یہ ساری چیزوں سے لوگ واقف تھے. ان سے کہہ دو ایسے انسان کو بنانا مشکل ہے یا اس کو بنانا مشکل ہے کہ جس کا دنیا میں ذکر ہی نہیں, کوئی اس کو جانتا ہی نہیں, نہ اس کے رنگ کو, نہ اس کے قد کاٹ کو, نہ اس کی شکل و صورت کو, نہ اس کے خاندان قبیلے کو, نہ اس کی عادات و اطوار کو, حتیٰ کہ اس کا باپ نہیں جانتا, حتیٰ کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا, اس کی بیوی نہیں جانتی, بچے نہیں جانتے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ایک وہ وقت تھا لم یکن شیئا مذکورا. آج تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق صاحب ہیں, لوگ جانتے ہیں بہت خطیب اسلام مولانا حافظ حبیب اللہ بخاری صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب ہیں, فضیلت الاستاد اور شیخ حضرت مولانا عارف جوید محمدی صاحب ہیں. آج تو لوگ جانتے ہیں. ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں ابھی آئی نہیں تھے, کوئی ان کو نہیں جانتا تھا. سید ضیاء اللہ بخاری جب دنیا میں پیدا نہیں ہوتا کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. تو فرمایا جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا تب تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اور جس نے اس وقت تمہیں پیدا کیا اول مرہ, اور جس نے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا, تمہارے ابا جان نہیں جانتے تھے, جس اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر کے دکھائے گا. اور دوسری دلیل کیا دلیل ہے, میں قربان جو اللہ تیری شان پر, دلیل سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے, یوں محسوس کرو گے جیسے ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہو. سنا دوں دوسری بھی دلیل ہیں, بڑے ڈاڈے رے کویتی بیلی سن لو, توجہ فرماؤ. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. اللہ فرماتے ہیں آگ جلاتے ہو, یہاں تو سلنڈر آپ جلاتے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب ہندوستان سے ہیں, میں بھی پاکستان سے آؤں. اب تو سوئی گیس آ گئی ہے گھر میں اور شہر میں. کچھ سال پہلے گھروں میں لکڑیاں جلتی تھیں, ہنڈیا پکانے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے چولہے میں لکڑی جلتی تھی. اور لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ درختوں کو کاٹ کر بنائی جاتی ہے. اللہ فرماتے من الشجر الاخضر نارا, کہاں آگ اور کہاں درخت, ایک دوسرے کی ضد. توجہ فرمائیں, درختوں میں رطوبت ہے, آگ میں یبوست ہے. توجہ کریں, آگ کے پاس بیٹھیں حرارت محسوس ہوتی ہے, درختوں کے پاس بیٹھیں تو ٹھنڈک اور برودت کا احساس ہوتا ہے. درخت کو کاٹیں تو نیچے کو گرتا ہے, آگ کو جلائیں اوپر کوٹتی ہے. آگ میں لطافت ہے, درختوں میں کثافت ہے, ایک دوسرے کی ضد ہیں. لیکن میں اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں, فرمایا مرے انسانوں کو دوبارہ زندہ وہ اللہ کرے گا جو ایک ضد سے دوسری ضد, جو حرارت سے برودت کو, جو یبوست سے رطوبت کو, جو نیچے گرنے والی چیز سے اوپر اٹھنے والی چیز کو, جو کثافت سے لطافت کو, جو درختوں سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے, وہ مرے انسان کو دوبارہ قبر سے زندہ بھی کر سکتا ہے. پھر اللہ نے تیسری دلیل پیش کی, وہ بھی سن لو. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ
علی ان یخلق مثلہم بلا بلا وہو الخلاق العلیم۔ میرے اللہ تیسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں، فرمایا انسان کا قد کتنا ہوتا ہے جی؟ کتنا قد آپ کا؟ 6 فٹ زیادہ سے زیادہ، یہ کہہ لیں لمبے سے لمبا انسان جو عام انسان ہوتے ہیں، سارے عالم چننا تو تھوڑے ہوتے ہیں، تو بہرکیف 6 فٹ کا انسان۔ فرمایا آسمان کا اگر ہم قد اس کی پیمائش کریں، اس کا طول و عرض پیمائش کریں، کوئی کر ہی نہیں سکتا، زمین کا کریں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کوشش بھی کریں، کوئی اٹا سٹا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی تخمینہ ہی لگا لیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ زمین کا طول بڑا ہوگا یا ایک انسان کا طول بڑا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ انسان بڑا ہے اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے یا زمین بڑی ہے؟ اینی گل تو تمہیں سارے نو آندی ہوگی، تو پھر جواب تو دیں آپ، ادھر سے بھی آنا چاہیے، ادھر سے بھی جواب آنا چاہیے۔ اور زمین کا قد بڑا ہے یا ایک انسان کا قد بڑا ہے؟ زمین کا حجم بڑا ہے یا ایک انسان کا حجم بڑا ہے؟ آسمان اپنے حجم اور شکل اور قد کاٹ میں بڑا ہے یا ایک انسان بڑا ہے؟ اللہ نے تیسری دل کتنی بڑی دی اور فرمایا 6 فٹ کا انسان، 6 فٹ کا 80 90 100 کلو کا انسان یہ کہہ رہا ہے میں مر گیا تو دوبارہ مجھے کون بنائے گا؟ فرمایا تجھے وہ اللہ بنائے گا کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی۔ اگر وہ اللہ چاہے اس زمین کو ختم کر دے، ان آسمانوں کو ختم کر دے، اور پھر ان یخلق مثلہم، پھر اللہ دوبارہ ایسے آسمان بھی بنا کے دکھا سکتا ہے، ایسی زمین بھی بنا کے دکھا سکتا ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو دوبارہ بنا کے دکھا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین کو دوبارہ بنا کے دکھا سکتا ہے، وہ 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ بنا کے نہیں دکھا سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو آرڈر ہی دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِيَةُ وَمَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۔ ہو جائے گا، اللہ کا آرڈر آئے گا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں راستے میں پڑھتا، یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے پاکستان میں یہ عنوان دے دیا گیا، اور میں نے کتاب 2-4 پکڑ لی، راستے میں پڑھتا آیا، اور یہاں پہنچ کر زاد الخطیب میرے ہاتھ لگ گئی، تو میں نے اس سے بھی پھر استفادہ کیا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر اسحاق صاحب کی یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں نے یہاں دیکھی ہے۔ علماء ماشاءاللہ بڑے کھلے دل والے ہوتے ہیں، بھیج دیں گے اب انشاءاللہ میں پتے پر۔ تو فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں، تو میں نے استفادہ کیا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا، میں تفصیلات چھوڑ کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بات شارٹ کٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آج آپ کو بڑا لمبا سفر کروانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی ہم نے میزان کے سامنے جانا ہے، اور پھر وہاں سے ہم نے چل کر پل صراط پہ جانا ہے، اور بڑے سال ہو گئے۔ ایک دفعہ میں نے
کئی تقاریر میں فکر آخرت سنائی تھی اور پل صراط پہ چھوڑ کے میں آپ کو چلا گیا تھا. تو آج انشاءاللہ میں نے آپ کو ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ الرحمن. جنت میں انشاءاللہ پہنچا کر پھر میں واپس آؤں گا انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو آج سفر چونکہ لمبا ہے تو اس لیے ذرا دل تھام کے بیٹھے ہیں. تو میں نے اب شارٹ کٹ بھی کچھ کرنا ہے, کئی چیزیں مجھے چھوڑنا پڑیں گی. ویسے تو واللہ ہر بات اتنی اہم ہے, شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں, میں کس کو ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. میں پرسوں ترسوں سے شارٹ کٹ بنانے میں لگا ہوا تھا, یہ چھوڑ دوں یہ رکھ لوں, یہ چھوڑ دوں یہ رکھ لوں. بہرکیف اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کر دیا جائے سن لیا جائے, اللہ ہمیں اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا الکواکب انتثرت. کیا ہوگا جب قیامت ہوگی, آخرت آئے گی تو آسمان ایسا آسمان نہیں رہے گا, یہ آسمان چر جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں بڑے خوبصورت چمکتے دمکتے, یہ سب جھڑ جائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اللہ فرماتے ہیں جو وہاں موجود ہوں گے آنکھیں ان کی پتھرا جائیں گی جب یہ دیکھیں گے کہ آسمان کا چاند گہنا گیا, سورج چاند آج والشمس تجری لمستقر لہا, آج سورج میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. آج چاند اور سورج کا نظام ایسا ہے کہ سورج بے شک بہت بڑا ہے چاند سے, مگر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, یہ جرت نہیں ہے سورج میں, یہ شمس میں اتنی جرت نہیں ہے, اتنا حوصلہ نہیں ہے, اتنی طاقت قوت نہیں ہے, اتنا اختیار اتھارٹی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر یہ چاند کا راستہ روک لے, یہ چاند کو دبوچ لے. ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن جب قیامت آئے گی اللہ فرماتے ہیں جمع الشمس والقمر, یہ سورج اور چاند دونوں ہی آپس میں مدغم ہو جائیں گے, ان کے وجود ہی ختم ہو جائیں گے, دونوں کے الگ تشخص مٹ جائے گا, دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. گھبرا کر آج انکار کرنے والے پھر کہیں گے اَيْنَ الْمَفَرُّ, ہائے اللہ جائے تو کہاں جائے, اللہ آج جائے پناہ کہاں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت پھر کیا ہوگا, فرمایا وہ جب سور پھونک دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام, سب بے ہوش ہو جائیں گے, سب کی ہوش ختم ہو جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ مستثنا رکھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عن القبر, اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اپنی قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا, میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا. اور وہ خوش نصیب بھی نکلیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. وہ صحابی رسول ہیں, خطبہ حجۃ الوداع سن رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ, اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر سواری بدکتی ہے, وہ گر جاتے ہیں, گردن کے بل گرے, فوت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسلوا بماء سدر وکفنوا فی ثوبہ ولا تخمروا رأسہ, بھئی اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ پانی گرم کر کے غسل دو, احرام کی چادروں میں کفن پہنا دو, خیال رکھنا اس کا سر وہ ننگا رہے. یہ احرام کی حالت میں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فوت ہو چکا, احرام کا تعلق زندگی کے ساتھ تھا, اب زندگی نہ رہی, احرام کہاں پہ رہا. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, فَإِنَّهُ
युबअस मुलब्बिया, जब ये हशर के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा। मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। मैं आज ही पढ़ रहा था मुहद्दिसीन की ये शुरुआत में, वो फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ दुनिया से जाता है, कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ उठेगा। जो कुरान पढ़ते हुए फौत होता है वो कुरान पढ़ते हुए उठेगा, जो नमाज पढ़ते हुए फौत होता है वो नमाज पढ़ते हुए उठेगा। अल्लाह अकबर। और जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं ये भी अपनी कब्रों से उठेंगे, लेकिन मोमिनों का और काफिर और मुशरिकों का अल्लाह फ़र्क करेगा। मोमिनों का उठना और है, काफिरों का उठना और है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, फरमा मिनल अजदास, ये अपनी जब कब्रों से उठेंगे तो ये भागेंगे ऐसे, खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून। ये ऐसे उठेंगे कि शर्म के मारे आंखें झुकी हुई होंगी और चेहरों पर रुसवाइयां, चेहरों पर जिल्लत, रुसवाइयां, बेइज्जत होने के निशानात। और इसी दिन का इनसे वादा किया जा रहा था, इनको समझाया जा रहा था कि बच जाओ। तो ये जब अल्लाह की अदालत में अब पेश होने लगे तो फरमाया वहाँ क्या है, नज़रुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह इंसाफ का तराजू लगा देगा। इंसाफ का तराजू, जिस तराजू के बारे में अल्लाह खुद कुरान में बयान करते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। इतना बड़ा मीज़ान। मैंने आज हदीस पाक में पढ़ा कि सारे आसमान और ज़मीन अगर इकट्ठी करके अल्लाह के मीज़ान के पलड़े में रख दी जाए तो पलड़ा फिर भी बहुत बड़ा नजर आएगा। इतना बड़ा मीज़ान, इतना बड़ा मीज़ान। और उस मीज़ान में किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं मिन हब्बत खरदलिन, अगर एक राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल अच्छा या बुरा होगा वो भी वहाँ पे तोला जाएगा। अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह इंसाफ से तराजू तोलेगा। ये अल्लाह का तराजू है, मेरा और आपका तराजू नहीं है जहाँ हम डंडी मारते हैं। और अल्लाह कुरान में डंडी मारने वालों के बारे में खुद फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कुरान सुनकर आपके सीने में ठंडक पड़ती या नहीं पड़ती है? अल्लाह ताला आपके ईमान को ताज़ा कर दे और कुरान पढ़कर अल्लाह मेरे ईमान को भी ताज़ा कर दे। अल्लाह ताला क्या कुरान समंदर है वल्लाह। जिस पहलू को लेकर मैं शुरू हो जाता हूँ कुरान की 20 आयात सामने आ जाती।
اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میرا ترازو ہے، تمہارا ترازو کیا ہے؟ جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، پھر بڑا دھیان ہوتا ہے، بڑے ہوش مند، بڑے سمجھدار، بڑی اچھی اچھی آج مولانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ ان کی باتیں جو ارشادات نبویہ اصل میں وہ میری تقریر کی تمہید تھے، حقیقتاً وہ ساری باتیں فکر آخرت سے متعلق ہیں۔ توجہ فرمائیں، لوگوں سے جب خود سودا لیتے ہیں پھر بڑی توجہ ہے، بڑا دھیان ہے، اور جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، ناپ کر دیتے ہیں، پھر پوری ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ جن کا قیامت پہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ہم نے ایک ذرے کے برابر شر ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے ہمارے آئے گی، اگر خیر کا ایک ذرہ ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کا ترازو ہے۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندے پیش ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال رہا ہے اور برائیاں دوسرے پلڑے میں، اور سبحان اللہ آج نقشہ میں نے دیکھا کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے اس کے سامنے جنت ہے، اور برائیوں کا جو پلڑا اس کے سامنے جہنم ہے۔ نیکیوں کا پلڑا اس کے سامنے جنت، اور برائیوں کا پلڑا اس کے سامنے حدیث پاک کا چشمہ لگاؤ نا اپنی آنکھوں پر تو دیکھو یہ قیامت کی باتیں نبی پاک نے یہاں سیر کروا دی، قیامت کی، حشر کے میدان کی۔ یہ حشر کا میدان کتنا عجیب میدان! یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ فرماتے ہیں حشر کا میدان بڑا عجیب میدان، اللہ اکبر، سورج بالکل قریب ہے، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی بھلا دے گی، کوئی اس کو ہوش نہیں ہوگی کہ میرا دودھ پینے والا بچہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ یوں محسوس ہوں گے جیسے مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، نشہ پیا ہوا ہے، لیکن نشہ انہوں نے نہیں پیا، اللہ کے شدید عذاب اور سختیوں کو دیکھ کر یہ اپنے ہوش بھول چکے، ہوش ہی نہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کی عظمت پہ قربان جاؤں، جب عام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے اللہ ان کو خود آوازیں دے گا، این المتحابون بجلالی اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اوے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں، اور دنیا میں تمہاری آپس میں کوئی رشتہ داری نہ تھی، مولانا اسحاق صاحب سید ضیاء اللہ بخاری کے چچا کے بیٹے نہ تھے، خالہ کے بیٹے نہ تھے، مولانا ثناء اللہ مولانا عارف جوید محمدی کے ماموں زاد بھائی نہ تھے،
میری آپ لوگوں سے کویت میں رہنے والوں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. الاخلاء یومئذ، فرما اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوستیاں یہ دشمنی میں بدل جائیں گی الا المتقین، ایمان اور تقوی اس کی دوستی وہاں پہ زندہ ہوگی اور یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آوازیں دے گا اور میری خاطر آپس میں محبت کرنے والو تم تو ادھر آؤ، تم کیوں پسینے میں کھڑے ہو، تم کیوں دھوپ میں کھڑے ہو، اور میرے عرش عظیم کے سائے میں آ کے بیٹھو. اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ آواز دے گا الامام العادل، اپنی عوام سے عدل کرنے والے حکمران تم بھی ادھر آؤ. دنیا میں بھی حکمران سبحان اللہ، دنیا میں بھی اللہ نے عزت عطا کی اور عدل و انصاف کی برکت سے اللہ لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، اور یہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران، اپنی عوام سے محبت شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے حکمران، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ أَوْ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ خوش نصیب کہ جن کے دل اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. کبھی مسجد میں آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کبھی خطبہ جمعہ بیان کر رہا ہے یا سن رہا ہے، درس دے رہا ہے یا سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد میں اذان کہہ رہا ہے، مسجد کے معاملات میں مصروف ہے. اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، اگر تم کسی کو دیکھو مسجد میں آ جا رہا ہے تو فرمایا گواہ بن جو اللہ نے اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیا. تو فرمایا او مسجد سے محبت کرنے والو اور میرے گھروں سے پیار کرنے والو تم بھی ادھر آؤ، میرے عرش عظیم کے سائے میں آ کر بیٹھو. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان اللہ کی عبادت کی بنیاد پہ اس کی تربیت کی گئی. ماں باپ نیک صالح کتنی بڑی نعمت، اپنی اولاد کی تربیت کی مدارس جامعات میں مراکز میں اللہ کی بندگی غلامی پر. وہ نوجوانوں اللہ کی بات کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانے والوں آؤ میرے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھو. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. بڑے اونچے درجے کی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اس سے فرماتا ہے شرم و حیا کے پیکر، عفت و عصمت کے پیکر تم بھی ادھر آؤ، میرے عرش عظیم کے سائے میں آ کے بیٹھو. توجہ فرمائیں. وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. خفیہ طور پہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا، ایسے سخیوں کو جو ریاکاری سے بچ کے سخاوت کرتے اللہ انہیں بھی عرش عظیم کے سائے میں خود آوازیں دے کے بٹھا رہا ہے. اور وہ بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، علیحدہ ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کی آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، عرش عظیم کا سایہ واجب کر دیتا ہے. اللہ کرے ان 7 خوش نصیبوں میں سے کسی میں بھی وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہونے والے، اللہ ہمیں ان میں سے کسی میں شامل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ. مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان 7 میں سے دیکھیں کہ کوئی ایک خوبی میرے اندر آپ کے اندر ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی آمد کی دن ہمیں اس دھوپ سے بچا لے، پسینوں سے بچا لے اور اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کر دے. اور پھر اللہ ایک انتہائی خوبصورت حور، ساری حوریں بڑی خوبصورت ہوں گی لیکن انتہائی خوبصورت حور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتہائی خوبصورت حور اللہ ساری مخلوق کے سامنے پیش کر کے فرمائے گا او دیکھو یہ میں حور پتہ کس کو دے رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں، سنیے ذرا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
الناس واللہ یحب المحسنین۔ وقت بڑی جلدی دوڑ لگا رہا ہے، اس لیے اب میں نے آیات بھی آدھا آدھا کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو کیوں جناب کہ دل نہیں کرتا نا پین، پیپسی پی پی کے اور غصہ پین کی جگہ ہی نہیں رہی۔ وہ ایک بندہ گیا نا، بد ہضمی ہو گئی حکیم کے پاس، تو کہتا یہ بد ہضمی ہوگی، تو اس نے چورن دیا، پانی دیا، تو کہتا یہ کیا کروں؟ کہتا کھا لو، پانی پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا انی گنجائش ہوتی تو 2-4 لقمے اور نہ کھا لیندس، تو پیپسی پی پی کر میرا غصہ پینے کا اب دل نہیں کرتا۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو اللہ مجھے اور آپ کو غصہ پینے والا بنائے۔ کوکولا سے، پیپسی سے، مرنڈا سے زیادہ لذت غصہ پینے میں ہے۔ کبھی اس کو پرکھ کے دیکھنا، کبھی غصے کو پی کے دیکھنا، جو لذت آئے گی نا، جو مٹھاس حلاوت محسوس ہوگی، اللہ کی قسم اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ انہیں محسن اور نیک شمار کر کے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو اپنے محبوب بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا لو جر رہے ہیں، لو پسینے میں گوتے کھا رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت حور کے ساتھ غصہ پینے والے کا نکاح کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نور کے اونچے اونچے ممبر رکھے گا، اونچے اونچے ممبر، اور کیا فرمائے گا؟ المقسطون علی منابر من نور، علی منابر عند اللہ من نور۔ اللہ اعلان فرمائیں گے، او قاضیوں، ججوں، او فیصلوں، او سارسوں، جو انصاف سے فیصلہ کرتے تھے، پیسہ لے کر ضمیر بیچنے والے، فیصلے بیچنے والے وہ نہیں، اس فیصلے عدل و انصاف سے کرنے والے قاضی اور جج۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو جر رہے ہیں دھوپ میں، تم آ کر بلند و بالا نور کے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹھنڈے ممبر و محراب، ٹھنڈک والے، اے سی لگے ہوئے، اللہ کے اے سی۔ اللہ اکبر۔ این اس وقت جب لوگ وہاں پہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے یہ پاک باز اور نیک بندے، اللہ تعالیٰ یہ بڑی تفصیل ہے، میں کس کس کا ذکر کروں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میزان لگا دیتا ہے، میزان، اور اس میزان میں اب چیزیں تر رہی ہیں، تولی جا رہی ہیں، لیکن کیسے تولی جا رہی ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آنے لگیں، آقا فرماتے ہیں کلمتان، کیوں جناب؟ حدیث آتی ہے نا، یہ کتنی مشہور ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو نا سبحان اللہ، سورہ مریم کبھی پڑھو نا ذرا درویشوں کی نظر سے، درویش سے مراد ہے صحیح طالب علم، تمہیں وہاں سے پتہ چلے گا۔ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جانے والوں، اولاد نہ ہو تو بھاگے پھرتے ہیں ادویات کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو وہاں جو وظیفہ دیا ہے نا، جب انہوں نے کہا اللہ بیٹا دے کام مل جائے گا، تو کہا یا اللہ کیسے؟ تو اللہ نے یہ سبحان اللہ کا وظیفہ بتایا تھا کہ سبحان اللہ پڑھنے سے جو انسان کے اندر کمزوری ہوتی اولاد نہ ہونے کی، اللہ سبحان اللہ کی برکت سے وہ کمزوری دور فرما دیتا ہے۔ بے اولادوں اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھو، عمل کر کے دیکھو، یقین کامل کے ساتھ۔ بخاری طالب علم تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہے، اور پورے یقین کامل سے بتا کے جا رہا ہے، جو سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد ضرور عطا فرما دیتا ہے، مگر یقین پیدا کرو، ایمان پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں بڑے آسان، زبان پہ کتنے آسانی سے پڑھے جاتے ہیں، اور اللہ کو بڑے پیارے، اللہ کو بڑے محبوب، اور جب میزان میں تولے جائیں گے تو ان کا وزن ہی بہت زیادہ نکلے گا۔ اللہ کے یہ کلمے، وہ حدیث پاک ہے، ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ اس کے گناہ، اور گناہ لائے گے نا تو رجسٹروں کے رجسٹر ہی نکلے گناہوں کے، رجسٹروں کے رجسٹر لائے جا رہے ہیں، اتنے رجسٹر بھر گیا سارا پلڑائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں بھی کوئی ہے عذر؟ کہتا نہیں یا اللہ میں نے یہ سارے گناہ کیے تھے، کوئی عذر نہیں۔ کوئی نیکی تری؟ کہتا یا اللہ کوئی یاد ہی نہیں، نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ حج کیا تھا، نہ قرآن پڑھا تھا، نہ کوئی واعظ سنا تھا۔ کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن وہ نصیب والا تھا، وہ سارا کچھ ہونے کے بعد نصیب اس کا کیسا دیکھو ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں بھئی اس کی ایک نیکی ہے وہ لے آؤ۔ کہتا ہے یا اللہ کیا ضرورت ہے اس کی، ایک نیکی اور کہاں یہ رجسٹر میرے گناہوں کے؟ فرمانا نہ یا تولا جائے گا، وزن تو کیا جائے گا۔ وہ لائی گئی نیکی، ایک کارڈ، حضرت ڈاکٹر صاحب نے لکھا ایک کارڈ، ترجمہ اس کا کیا ایک کارڈ، بتاکا لایا گیا۔ اس بتاکے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اس کو رکھو نیکیوں کے پلڑے میں۔ وہ بندہ خود ہی کہنا شروع کر دے گا کہ یا اللہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، کہاں یہ ایک کارڈ اور کہاں اتنے بڑے بڑے رجسٹر، کہاں نہیں تولا جائے گا۔ اب اس بتاکے کے اوپر پتہ کیا لکھا ہے؟ بتاکا سمجھتے نا آپ؟ ایتھے تو سارے سمجھ آتی، انڈیا میں تمہیں کوئی بتاکے شتاکے کی سمجھ نہیں آتی، نہ پاکستان میں سمجھ آتی، ایتھے سارے پتہ بتاکے دی حفاظت کرنی۔ دستی مال پواں کر رہا ہے جے بتاکا کرنا رویس۔ خیال رکھنا بھی چاہیے، جہاں انسان رہے وہاں کے اصول، ضوابط، قوانین، یہ سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا، ما کانا لیاخذ خوفی دین الملک۔ انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ میں یہ نقطہ میں بیان کروں گا۔ توجہ فرمائیں، بتاکا ایک کارڈ، اللہ فرمائیں گے تو لو، اس پہ پتہ لکھا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، مل کے بول لیں تہاڈا بھی بتاکا ہونے بن جانا انشاءاللہ، ہونے بتاکا بننا تہاڈا۔ ابھی میرا اور آپ کا بتاکا ابھی فرشتے لکھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لو یہ بتاکا ہے، اس کو اللہ ادھر رکھوا دیتا ہے۔ اب جب اٹھایا گیا نا، جب اٹھایا گیا، بندہ تو یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ بتاکے والا پڑھا ادھر جائے گا اور رجسٹر والا نیچے آئے گا، ہوا الٹ، یہ نیچے لگ گیا، وہ اوپر چلا گیا گناہوں والا۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے نام کے برابر کسی اور کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرے اللہ کا وزن، میرے اللہ کے نام کا وزن، میرے اللہ کے نام کی طاقت، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، وہ اللہ کے نام کی برکت۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، وہ تلوار آپ نے لٹکا دی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو کافر مشرک نے آ کے تلوار اتار کے نبی پاک سے پوچھا آپ بتائیں جی، میں یمنو کا منی، تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا فرمایا؟ کوئی تقریر نہیں کی، کوئی واعظ نہیں کی، کسی کو بلایا نہیں، کسی کو آواز نہیں دی، آپ نے بس ایک لفظ فرمایا۔ اس نے پوچھا کون بچائے گا؟ میرے آقا فرماتے اللہ، اللہ، اللہ کا لفظ جلالہ، میرے اللہ کا باروب نام، نبی کی باروب زبان سے اتنی ہیبت، اتنی جلالت، اتنی عظمت، اتنی خوبصورتی سے نکلتا ہے کہ دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کا ہاتھ لرز اٹھا، کانپ گیا، تلوار نیچے گر پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تلوار پکڑ لی۔ اب میرے آقا نے فرمایا 360 کی پوجا پاٹ کرنے والے، میں یمنوں کا منی، اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ کہتا کن خیر آخذ۔ مولانا ثناء اللہ صاحب، میں ہندوستان میں گیا ہوں، میں نے نیپال بھی دیکھا ہے، میں نے وہاں ہندوؤں کو واللہ مندروں میں جا کر کیا کہوں، مونکی سمجھتے آپ،
مونکی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اور بندر کے مجسمے کی پوجا کرتے دیکھا. ہمارے پاکستان میں مداری ان کو جو زندہ اس کو نچاتے ہیں اور وہاں اس کے پتھر کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کر. ہمارے بھی پاکستان میں ہیں ایسے ہندو رہتے وہاں پر. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت عطا کرے. ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرتے. بہرکیف میں یہ عرض کرتا ہوں, فرمایا اور 360 کی پوجا پاٹ کرنے والے, لات و منات و عزا حبل کی پوجا پاٹ کرنے والے, اب تم بتاؤ نا تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا آپ ہی معاف کر دیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, میرے اللہ کا لفظ, میرے اللہ کا نام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. ٹیشو تو منگاؤ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت, آپ کے نام نامی کا وزن کیا نکلا؟ یہ میزان پہ ہم کھڑے ہیں, میزان پر. ابھی حوض کوثر پہ بھی انشاءاللہ جانا ہے, پل صراط پہ بھی جانا ہے, انشاءاللہ جنت میں بھی جانا ہے. ہونٹے لیٹے لے ہو گئے انشاءاللہ جی. اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ انشاءاللہ کئی اس طرح کے اندر بھی کام نہیں کرنا. تو تسی نہ وہ کہا جی, ہم نے وہ انشاءاللہ کہانی انشاءاللہ جو ہم نے کام ذرا کہہ دو سوار کے, جو ہم نے کام, ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ جو ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن. تو جو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے فرمایا صحابہ کی موجودگی میں, عبداللہ درخت پہ چڑھو مسواک بنا کے لاؤ. مدینہ شریف میں ہم بھی پڑھتے رہے, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھتے رہے, مولانا عبدالخالق صاحب بھی, حبیب اللہ صاحب بھی پڑھتے رہے. ان سے پوچھیں مدینہ میں بعض کو اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے اس کی تیزی کو دیکھ کر. تو مدینہ شریف کی ہوا کی تیزی, ایک درخت کی بلندی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد کار تھا, بڑا دبلا پتلا نحیف سا کمزور سا تھا, وہ بلندی پہ کھڑے تھے. ایسی ہوا آئی نا, ان کی جو کمزور پتلی سی پنڈلیاں تھیں نحیف سی, وہ تھر تھرانے لگی, پاؤں تھر تھرانے لگے. تو صحابہ کرام چونکہ ان کے بھائی تھے, ساتھی تھے, دوست تھے, کلیگ تھے, یوں کہہ لے, ہم مکتب تھے, وہ سارے بے ساختی سے مسکرانے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا مما تضحکون, کس بات سے مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے من دقت ساقی, من رقت ساقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول, عبداللہ بن مسعود کی کمزور سی پنڈلیاں دیکھیں, کامتی تھر تھراتی, تو ہمیں بے ساختہ ہنسی آئی. آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد, مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میرے عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلیاں جب اللہ کے ترازو میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, ان اسقل شیء فی میزان المؤمن, ان اسقل شیء فی میزان المؤمن الحسن الخلق, الخلق الحسن. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن والی جو نیکی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. اس کا مل کے بولیں. میں نے یہاں اچھے اخلاق پر ایک پورا درس دیا ہے, 4 اس کی میں نے نشانیاں بیان کی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں ان کو یاد رکھیں, سنیں دوبارہ اور اپنے اندر وہ پیدا کریں. اچھا اخلاق یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے ترازو کے نیکیوں والے پڑے کو انشاءاللہ بھاری کر دے گا انشاءاللہ الرحمن. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ انشاءاللہ اس زندگی میں جائے گا جس پہ وہ راضی ہوگا, اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری وہ ہاویہ میں جائے گا. یہ بڑکتی آگ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. چلیں میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. میزان سے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ اعمال نامہ دے گا, کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں. اللہ نقشہ کھینچتے خود قرآن پاک میں سورہ الحاقہ میں 6 آیات ہیں, آپ سنیں گے, میں بیان کروں گا, سناؤں گا انشاءاللہ. تلاوت کرنے سے, تلاوت سننے سے ہم سب کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ فرماتے جس کو دائیں ہاتھ میں اللہ جنت کا پروانہ اور چٹھی عطا کر دیں گے وہ خوشی سے کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ۔ او میرے دوستو، او میرے یارو، او میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، او میرے واقف کارو، آؤ یہ میری چٹھی پڑھ کر دیکھو۔ اللہ نے مجھ کو جنت کی چٹھی عطا کر دی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا، میرے اللہ میرے ساتھ یہی محبت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ فرماتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پروانہ لے کے وہ پسند کی زندگی یعنی جنت میں جا پہنچے گا انشاءاللہ الرحمن۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، بلند باغ مگر میوے جھکے ہوئے، میوے درخت جھکے ہوئے پھلوں والے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دنیا میں نیکیاں کر کے آئے ہو نا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جنت یہ تو اللہ نے ڈھانپی ہوئی ہے مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، بڑی قربانیاں دے کر، بڑے مصائب جھیل کر، بڑی تکالیف اٹھا کر، اپنا بہت کچھ قربان کر کے بندہ جنت تک پہنچتا ہے۔ لیکن جہنم شہوات کے ساتھ، ہائے دل فریبیوں کے ساتھ ڈھانپی ہوئی ہے، بندہ جاتا ہے سیراب سمجھ کر، اور اللہ معاف کرے وہ اپنے دل کے پیچھے چلتا چلتا سیدھا جہنم کو جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو بائیں ہاتھ میں چٹھی مل جائے گی، جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا، روئے گا، چلائے گا، حسرت سے کہے گا کاش میں جب مری گیا تھا، میں قبر میں گل سڑی گیا تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش بس میرا وہ مر جانا ہی کافی ہوتا، میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کتاب کیا ہے۔ پھر وہاں کہے گا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، جس کی خاطر میں نے نمازیں پڑھتا تھا، جس کی خاطر نہ میں زکوٰۃ دیتا تھا، جس کی خاطر نہ مجھے حج عمرے کی پرواہ تھی، جس کی خاطر نہ والدین، نہ عزیز و اقارب، نہ یتیم، نہ بیوگان، مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے وہ میرا جاہ و جلال وہ سب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ ظالم ہے کہ جو اللہ عظیم پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، سخاوت نہیں کرتا تھا، آج اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو کر جکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالو، یہ اس کی سزا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب محدثین کے اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں پہلے حوض کوثر ہے، کچھ کہتے ہیں پہلے پل صراط ہے۔ تو بہرکیف میرا بھی رجحان ادھر ہو گیا کہ پہلے حوض کوثر پہ چلتے ہیں، چلیں حوض کوثر پر، کیونکہ کافی پیاس لگ چکی ہے میرا خیال، آخر سختیاں اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حوض کوثر کا پانی تو تھوڑا سا پی لیں جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا حوض کوثر کیسا ہے؟ اشد بیاض من الثلج۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا جو مشروب ہے وہ سفیدی میں برف سے بھی زیادہ سفید ہے، اور ایک میں ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا، ریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر کا مشروب، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مربع شکل ہوگی اس کی، اور اس کے اوپر جو اللہ نے آب خورے رکھے ہوں گے، برتن پینے والے جام، ان کی تعداد کتنی؟ آنیتہ بعدد الکواکب، جس طرح آسمان پر ستاروں کی گنتی نہیں ہو سکتی، ایسے میرے حوض کوثر کے برتنوں اور جاموں کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو اتنی خلقت ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے امتی، تو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے اور یہ میرا امتی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو امتی ہے، اس سے میرے حوض کوثر سے نہیں پینا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ یا اتعرفون یومئذ، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں پہچان لوں گا، لکم سیما، تمہاری ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور کی نشانی نہیں ہوگی، کسی اور امت کی نشانی نہیں ہوگی جو تمہاری ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ تأتونانی غرم محجلین من اثر الوضو، وضو کا جو پانی جہاں جہاں لگتا ہے اس سے تمہارے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، تمہارے ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے، تمہارے پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، او وضو کرنے والے خوش نصیبوں، خوشخبری تمہارے لیے، وضو کی برکت سے تمہارے چہرے چمکیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں چمکیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے پہچان لیں گے یہ میرے امتی آ رہے ہیں، میرے امتی۔ آقا اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے جام پلائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار میرا جام پی لے گا لا یسمع ابداً، پھر اس کو معاشر میں دوبارہ پیاس کا احساس نہیں ہوگا، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اس کو۔ اللہ اللہ، این ادھر سے کوئی گروہ آ رہا ہے، ادھر سے گروہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، یہ کویت والے آ رہے ہیں، یہ قطر والے آ رہے ہیں، یہ بحرین والے آ رہے ہیں، یہ سعودیہ والے آ رہے ہیں، یہ انڈیا والے آ رہے ہیں، یہ پاکستان والے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جانا کہ نہیں جانا؟ جانا نا انشاءاللہ؟ تو وضو کرو گے نا؟ ہیں کرو گے نا وضو انشاءاللہ؟ نشانیاں پیدا کر لو انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے، ہمارا کام ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ہمارا تو کام ہے کوشش کرنا۔ کوشش کرو، وضو کیا کرو، اچھے طریقے سے وضو کیا کرو۔ اللہ کی قسم جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ اس کو بے شمار گناہوں سے معاف کر دیتا ہے اور بے شمار بیماریوں اور برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کا آدھا حصہ تو طہارت ہے، یہ اچھا وضو ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ توجہ فرمائیں، اب میں چونکہ حوض کوثر پہ آ چکا ہوں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے آ رہے ہیں گروہ در گروہ، کوئی سعودیہ سے آ رہا ہے، کوئی سوڈان سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی عمان سے آ رہا ہے، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔
آئے سارے لوگ، یہ عربی بولنے والے، یہ فارسی بولنے والے، یہ پنجابی بولنے والے، یہ بلوچی بولنے والے، یہ اردو بولنے والے، یہ مرہٹی بولنے والے، ساری زبانوں کے مسلمان سب آئیں گے، یہ کالے یہ گورے سب آ رہے ہیں اور سب پی رہے ہیں۔ ایک گروہ آئے گا، چہرے ان کے بھی چمک رہے ہیں، پاؤں ان کے بھی چمک رہے ہیں، لیکن اچانک فرشتوں کا ایک گروہ آگے بڑھ کر لاٹھی چارج شروع کر دے گا، دڑک دڑک لاٹھیاں مارنا شروع کر دے۔ نہیں بس فرمائیں گے صحابی ہے صحابی، اوے خیال کرو فرشتوں، خیال کرو، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول یہ وہ ظالم ہیں جو بے شک آپ کے امتی تو تھے مگر انہوں نے آپ کے دین میں بدعات کو شامل کر دیا، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں ہر مسلمان ہر کام کے بارے میں فتوے نہ دیا کرے، یہ بدعت ہے اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ علماء کا کام، یہ اہل علم کا کام، اہل علم کا کام اہل علم کو کرنے دیا کرے، اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے، فکری انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ بدعات و خرافات کو دین میں شامل کر کے دین کا حلیہ بگاڑنے والے۔ مجھے مولانا محمد حسین شیخ پوری شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، مولانا عارف جوید محمدی صاحب میرا خیال اکثر آپ کو فکر آخرت کے عنوان پر جب تقریر سناتے ہیں تو کچھ پنجابی شعر بھی سناتے ہیں نا، کیوں جناب سناتے ہیں؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ ہندوستان والے اردو دانوں آپ سے معذرت کے ساتھ وہ ایک دو شعر ہی سناؤں گا، زیادہ نہیں، مجھے ویسے کافی یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں جب بہت چھوٹا تھا یہ اشعار مجھے انہوں نے اس وقت یاد کرائے تھے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے اے نہیں امت تیری نبی پیاریا، اے نہیں امت تیری۔ مولانا ثناء اللہ صاحب پنجابی آتی ہے نا، آج یاد کر لیں گے آپ انشاءاللہ، میں آپ کو پنجابی بھی سمجھا دوں گا۔ اے نہیں امت تیری نبی پیاریا، کڑ کڑ نمیاں رسماں دین وگاڑیا، ظاہر نمازاں پردے اندر گمرائی ہے، چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے چٹھی خط کتاب اللہ قرآن پاک اللہ نے جناب احمد سرور علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میرے آقا حالانکہ رحمت للعالمین ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے ہیں، لیکن آقا کو اہل بدعت پر اتنا غصہ آئے گا کہ آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، جن نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا، ان کو دور کر دو، لے جاؤ ان کو دور مجھ سے۔ اللہ کے رسول کو پانی نہیں پلائیں گے، جام کوثر نہیں پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، حوض کوثر بھی ہم پانی بھی پی لیا، آ گیا سامنے پل صراط۔ اللہ اللہ، یہ پل صراط کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، سنا دوں سورہ مریم؟ سنا دوں؟ ٹھلے ٹھلے ہوندے جاندے جی، تو میرا گلا کھلتا جا رہا ہے، میرا جسم الحمدللہ اب سچی بات بالکل کھل چکا ہے، پسینہ آ گیا ہے، پسینے آنے سے سچی بات بالکل جسم کھل چکا ہے۔ اب جیسے باہر کھل جاتا ہے نا، وہ میری کیفیت ہے۔ اب انشاءاللہ آج وہ سورہ مریم پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین میں نے آپ کو سنا دی، سورہ رحمان سنا دی، بہت کچھ سنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے مجھے آج توفیق دی تو بہت کچھ سنا کے جاؤں گا۔ ہے ٹائم ہے نا؟ منسق میرے ناظم اللہ صاحب بائیں بیٹھے ہیں جی، سوال و جواب اتنے ماشاءاللہ آ گئے، تو تسی بھی کچھ لحاظ کر لیا کرو نا، انہیں سوال آج ہی بھیجتے جی، اگے پیچھے نہیں اتنے نشستیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں سوال و جواب کی، ادھر مجھے بلا لیا اور مولانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیا اور اتنے ساتھ سوالات بھی بھیج دیے ہیں۔ دل کر رہا سارے چکے جیج پالاں تو آ کے اگلی باری خود ہی جواب دوں۔ آج تقریر تو مجھے کر لینے دو نا جی۔ فکر آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، سوال تھوڑے یہی ہونے نے کہ آ کام کریے تو کنے پیسے بچن گے، تو او کام کریے تو کیویں منافع ہوئے گا، تو آ جڑی آخرت دی بات اس کو سنو توجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پل صراط سورہ مریم اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے پل صراط سے۔ لیکن کوئی گزرے گا کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور کبھی اللہ یوں فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط سے جب یہ بندے گزریں گے تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی پہ سچا ایمان لانے والے، ان کو عزتوں سے ہمکنار فرمائے گا، معزز رکھے گا، اللہ کو نور عطا کرے گا۔ کسی کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، پہاڑ کی مانند، اور فرمایا بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی ہوا کی تیزی سے گزرے گا، کوئی دوڑ لگا کے گزرے گا، اور کسی کا نور ذرا کم ہوگا، اس کے پاؤں کے ناخن کے اوپر، انگوٹھے کے ناخن کے اوپر ایک چھوٹا سا چراغ جگنو کی مانند کبھی چمکے گا، کبھی بجھ جائے گا، چمکے گا ایک قدم چل پڑے گا، بجھ جائے گا تو رک جائے گا، خیر ایسے کرتے کرتے وہ بھی گزر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا وہ عین پل صراط پہ آئے گا، عین پل صراط پر یزحف، اب ڈگمگا رہا ہے، پھسل رہا، کبھی کبھی سنبھل رہا، کبھی پھسل رہا، حتی اتتہ صلاتی، جو اس نے زندگی میں میرے اوپر دروشی پڑا تھا وہ ایک انسان کی شکل بن کر آئے گا، وہ درود شریف آگے بڑھ کر میرے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جائے گا۔ کثرت سے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو۔ محدثین کرام کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا، احادیث کو لکھا، جب بھی لکھتے تو کیا لکھتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل صراط پر شرح عقیدہ طحاویہ میں ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک روایت پڑھی تھی، مجھے یاد آ رہی ہے، اور اس کے ترجمے میں مجھے اپنے بزرگ حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاموں کی والے وہ بھی یاد آ رہے ہیں۔ حدیث پڑھی میں نے، جز یا مؤمن ان نور کا اطفا ناری، نیچے سے جہنم جو ہے مومن کو آواز دے گا، مومن پل صراط سے گزرنے والے مومن جلدی کر، جلدی کر، تیرے ایمان کے نور کی ٹھنڈک نے تو میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پنجابی میں وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی بھائی، باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی بھائی، جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجھائی۔ او مومن جلدی سے گزر جا، اللہ کرے میں اور آپ وہ مومن بنے کہ جن کو نیچے سے جہنم بھی آوازیں دے اور ہاتھ باندھ کے کہے جلدی سے گزر جا، اور وہ بد نصیب جن کو نیچے سے جہنم آواز دے گا، تدعو من ادبر وتولی، وہ کدھر جا رہے ہو؟ تیرا ٹھکانہ تو یہ ہے، پل صراط جو ہے وہ آٹومیٹک ہوگا، ایسے پلٹا کھائے گا اور یہ گھوم کر سیدھا جہنم میں گر جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیں پل صراط سے بھی ہم گزر گئے الحمدللہ۔
الحمدللہ حدیث پاک میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی حدیث نقل کی ہے کہ بعض مومن جو آخر میں گزرے گئے نا گرتے پڑتے، وہ جب وہاں گزر کے کھڑا ہو جائے گا نا تو پھر ادھر مڑ کے کہے گا آگ کو او ہو اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے مجھے اللہ نے بچا لیا، اللہ نے مجھے تجھ سے بچا لیا، بڑا شکر کرے گا اللہ کا۔ تو ایسے مومن بھی ہوں گے۔ تو بہرکیف اب آگے آ گیا جی، ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت۔ ہوں تسی مینوں دسو بھی آپ اج دی تقریر چ ایک شے بیان کر سکنے، کہو تو جنت نوں ٹر چلنے تو کہو جہنم دا معائنہ کر کے آ جانے۔ یہ اب پہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کیوں جناب؟ ہیں ہاں ماشاء اللہ، دیکھے نا جی، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے، کہہ دیں آمین، بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آ رہی لیکن ٹائم بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہا، کہ جب بندہ 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کیا کہتی ہے اللہ سے، جب بندہ 3 بار جہنم کے حوالے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو پھر جہنم خود کیا کہنا شروع کر دیتی۔ یہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں بیان کروں گا۔ تو بہرکیف آؤ، اللہ اکبر۔ اب جو جنتی ہیں جو پل صراط سے گزر گئے، جو پل صراط سے گزر گئے، جہنم والے تو گر گئے جہنم میں، اب جنت والے جو گزر گئے، تو اب جنت کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث سنا کے جا رہا ہوں، اگلے سال تک آپ کو اس حدیث پاک کی لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ سنا دوں؟ اگلے سال تک فکر آخرت کے حوالے سے اس حدیث کی تمہیں لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اور میرے امتیو تم اس بات پہ خوش ہوتے ہو اپنی اس عظمت پر کہ اللہ جنت کے 4 حصے کر دیں، 3 حصے سارے نبیوں کے امتی ہوں اور پورا 4تھا حصہ صرف میری امت کا ہو۔ جنت کے 4 حصے، جنت میں جانے والوں کے 4 حصے، 3 حصے 75% سارے نبیوں کے امتی اور 25% صرف میرے امتی۔ صحابی فرماتے ہیں ہم سب نے بے ساختہ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ ہائے۔ نبی پاک نے فرمایا اور صحابہ نے سنا تو کیا کہا؟ تانوں کی کہنا چاہیے؟ اب میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہنا ہے، محبت سے کہنا ہے، پیار سے کہنا ہے۔
اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ. صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، جی اللہ سب سے بڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھتے ہیں. کیا نبی پاک کا انداز خطابت ہے، میں قربان جاؤں. یہ ہے خطابت کا انداز، سمجھانے کا انداز، دل میں بات کو اتار دینے کا انداز. میرا آقا فرماتے ہیں اگلا سٹیپ، ایک منزل سے اگلی منزل پہ آقا لے گئے. اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ. یہ یوں کر لو کہ جنتیوں کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے سارے نبیوں کے اور تیسرا حصہ صرف میری امت کا. ہائے میں قربان جو آقا کی عظمت پر. میرے آقا نے جو اگلی بات کہی، اگلے سال تک اللہ کی قسم میں اور آپ اس کی لذت کو محسوس کرتے رہیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں اما ترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ. کیا تم اس عظمت میں خوش ہوتے ہو کہ آدھی جنت سارے نبیوں کی امت کی اور آدھی جنت صرف میری امت کی؟ انشاءاللہ الرحمن باقی باتیں آئندہ تقریر میں اسی موضوع پہ ہوں گی، چونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے. بڑی باتیں میں نے چھوڑ دی، تشنا رہ گئی، مزہ نہیں آیا. سچی بات ہے ابھی میں خود بڑی تشنگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ مجھے آپ کو فکر آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے. جو اس فکر کے نتائج اور ثمرات ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.